اور پھر نبی نے اس پر اکتفا نہیں کیا اچھا کہ جی یہ جنت کی افضل خواتین ہیں، سب سے پہلے تو یہ جنتی ہیں، پھر جنت کی چنی ہوئی خواتین ہیں، افضل ہیں، بلکہ ایک مرحلہ اور بالا تر جا رہے ہیں جو ہم نے بہت کم سنا ہے. نبی نے کہا نہ صرف جنت کی یہ افضل خواتین ہیں بلکہ جنت خود ایسی ہستیوں کے لیے مشتاق اور منتظر اور بے چین ہے. آپ کے الفاظ بدل جاتے ہیں اور نبی فرماتے اشتاقت الجنہ الی 4 من النساء کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، 4 لوگوں کے لیے تڑپ رہی ہے. وہ 4 ہستیاں پھر دوبارہ یہی ہستیاں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا. تو میں یہ کہنا چاہوں گی، آپ شاید کہیں کہ کیوں اتنا ان تمام احادیث کو ذکر کیا، بس ہمیں پتہ ہے کہ 4 ہستیاں تھیں، یہ تو مشہور لیکن نہیں آپ دیکھیں تو کلمات کو بھی تو دیکھیں. جیسے میں کچھ سوروں کی تفسیر جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کرواتی ہوں تو وہاں میں بھی بتاتی ہوں کہ دیکھیں قرآن میں خدا کہتا ہے یہ سورہ پڑھو، اس کی یہ فضیلت ہے، وہ سورہ پڑھو، اس کی وہ فضیلت ہے، وہ سورہ پڑھو. ایک دل ہے تو ایک جان ہے تو ایک مغز ہے تو ایک ذروہ یعنی چوٹی ہے، پیک ہے قرآن کا. تو ہم کون سا پڑھیں کون سا نہ پڑھیں، یہ بیان کا طریقہ ہے. یا کوئی ماں جب اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو اسے 2-3 جملے کہہ کے چھوڑ نہیں دیتی، مختلف الفاظ کے ذریعے ایکسپریس کرتی ہے اپنا لو، اپنی محبت کو. تو یہاں بھی نبی نے جو الفاظ استعمال کیے میں نے انہیں تھوڑا سا جمع کرنے کی کوشش کی تاکہ مقام و فضیلت اور برتری ختیجہ ہمارے حقیر ذہنوں تک منتقل ہو جائے. تو نبی نے وہ بہترین الفاظ استعمال کیے ہیں جو ایک نبی جو ایک شخص کر سکتا ہے. اس دنیا میں الفاظ بہت محدود ہیں اور فضائل ختیجہ لا محدود. تو وہ جو الفاظ ہیں وہ ایک ہے کمال، ایک ہے کہ کامل ترین خاتون ختیجہ ہے، ایک ہے منتخب جو انتخاب شدہ خاتون ہے وہ ختیجہ ہے، ایک ہے سیدہ ہے سیادت، ایک ہے خیر و حسب جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں کافی کو، جیسے کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، حسب ان کا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے ختیجہ. کافی کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ہستیاں. اور اشتیاق کا لفظ استعمال ہوا جو ابھی اس حدیث میں کیا کہ جنت مشتاق ہے. افضل کا لفظ استعمال ہوا، احسن کا لفظ استعمال ہوا، اکمل کا، اتم کا، اکثر کا، یعنی جتنے حسین الفاظات ہیں تاکید کے ساتھ نبی تمام الفاظ کو استعمال کریں. مختلف الفاظ کے ذریعے مختلف روایات ہم تک پہنچی ہیں. تو اب ایسی اس ذہنیت کے ساتھ اب ہم نے آگے اور روایات کو دیکھنا ہے، کم نہیں ہے روایت، آج کافی ٹائم ہم اس کو دیں گے کہ اس ذہنیت کے ساتھ ہم جب اقوال رسول اور اقوال نبی کا بررسی کریں کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی نے ایک جگہ یوں بھی فرمایا کانت من احسن النساء جمالا واکملہن عقلا واتمہن رأیا واکثرہن عفة ودینا وحیاء ومروۃ ومالا. یہ تو چیزیں گننی پڑیں گی. جی آپ بولتی جائیں میں گنتی جاتی ہوں. جی نبی فرما رہے ہیں کہ ختیجہ جمال کے اعتبار سے حسین ترین، عقل کے اعتبار سے کامل ترین، نظریات یعنی فکری اعتبار سے مکمل ترین، عفت اور دین و حیا اور مروت و مال کے اعتبار سے بہترین عورت تھی. عفت، حیا، مال اور مروت یعنی محبت جو ان کا اخلاق تھا اس اعتبار سے اکثر یعنی بیشترین، سب سے زیادہ ان میں مال، سب سے زیادہ ان میں عفت، سب سے زیادہ ان میں مروت اور اخلاق پایا جاتا تھا. یعنی جمال معنوی اور جمال جسمانی، روحانی اور جسمانی سب سے مالا مال یہ ہستی ہے نبی کی حدیث کے مطابق. اب یہ جو کہا میں جلدی بس اب گزرتی جاؤں کیونکہ میں نے لب لباب آپ کو بتا دیا، نچوڑ آپ کو بتا دیا. لیکن یہاں میں ذرا ٹھہر کے کہوں تو آپ نے 8 صفات گنوائیں بزبان نبی. جی ہاں. فضائل ختیجہ میں کہ جمال، عقل، فکر فکر کے اعتبار سے، عفت، دین، حیا، مال، مروت، اخلاق. یہ تو 9 ہو گئی. میں نے اس کا ترجمہ مروت کا ترجمہ اخلاق کیا. ہاں جی ہاں، تو وہی 8 صفات ہو گئی جو آپ نے کہا. جی ہاں بالکل. یعنی ہر اعتبار سے وہ پرفیکٹ ہے. یعنی 9 صفات جی بیان کی گئی. ماشاء اللہ. ایک ہی جملے میں اگر کوئی بندہ کسی کی 9 صفات بیان کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سینہ پر ہے اس کی محبت سے. یقیناً یہ آپ کی حسین تعبیر ہے. اب جو
الفاظ ہم دیکھتے ہیں نبی نے استعمال کیے. ایک کہا ہے کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اربعہ. مردوں میں بہت سے لوگ کمال تک پہنچے لیکن خواتین میں صرف 4 تک جو پرفیکشن اور کمال تک پہنچ رہی ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور باقی ہستیاں ہیں. یا ایک اور مقام پر نبی کہہ رہے خیر نساء العالمین خدیجہ بنت خویلد، نساء العالمین کی سب سے بہترین. یا ایک اور جگہ فرما رہے ان اللہ اختار النساء اربعہ، اللہ نے چن لیا 4 ہستیوں کو جو وہی 4 ہستیاں. یا ایک اور جگہ فرما رہے خدیجہ قال رسول اللہ خدیجہ سابقۃ نساء العالمین الی الایمان باللہ و بمحمد، کہ وہ ایمان لانے میں سب سے آگے ہیں. یا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ سیدہ یعنی ملکہ، صحیح نا، خدیجہ صرف ملکہ قریش تھی پہلے، پھر ملکہ عرب بنی، پھر ملکہ عرب بننے کے بعد ملکہ دارین بن گئی، وہ بھی بغیر کسی لشکر کے. کوئی ظاہری لشکر نہیں تھا آپ کے پاس. مصنف نے بہت خوب کہا کہ ان کا جو لشکر تھا وہ ان کی طاقت، ان کی قدرت، ان کی عقل، ان کی تدبیر، ان کا تقوی، ان کا ایمان میں سابقین میں سے ہونا، یہ خدیجہ کے لشکر ہیں اور وہ ملکہ ہیں ان تمام صفات کی. جن کو ملکہ ہوئی کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے ملکہ قریش، جی ہاں، پھر ملکہ عرب بنی، پھر دارین کی ملکہ بن گئی. دنیا میں اور آخرت میں، جو دنیا میں سیدہ ہو، ایمان میں آگے ہو، وہ آخرت میں بھی آگے رہتا ہے. جی، تو ہم کہہ سکتے ہیں آج کی رائج زبان میں کہ یہ کوئین تھی، یقیناً دنیا کی بھی آخرت کی بھی. کوئین ہیں یا پرنسز ہیں دنیا اور آخرت کی، اپنے ان تمام اعمال اور کردار کی وجہ سے جن کی پرنسس تھیں. سفر ان کا کیونکہ ملکہ قریش تھیں اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے رتبے کو خود بڑھایا اور بالآخرہ کوئین بن گئی. صحیح بالکل. اچھا، پرنسس آف قریش. مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ہی یہ بات جی ہاں بالکل پروگرام کے اوائل میں کہی تھی. میں اتنی اس فکر میں ہوں، ٹائم ہمیشہ کم ہوتا ہے، مجھے جلدی سے سب کور کرنا ہے. ٹائم بہت ہوتا ہے لیکن ہماری باتیں اتنی دلچسپ ہوتی ہیں کہ ٹائم بھاگ جاتا ہے. اچھا یہ وجہ صحیح. تو میری توجہ اگلی حدیث پر ہے، میں پچھلی باتوں کو ذرا مد نظر نہیں رکھ رہی. میں اسی لیے ریمائنڈ کراتی رہوں گی آپ کو بھی، ویورز کو بھی. صحیح جی، بہت شکریہ. ایک اور حدیث جہاں نبی علی سے فرما رہے ہیں فضیلت خدیجہ اور کہہ رہے ہیں علی تجھے فاطمہ جیسی معصومہ ملی، معصوم ہستی تھی. تمہاری زوجہ معصومہ تھی، میری زوجہ معصوم نہیں تھی، لیکن تجھے خدیجہ جیسی ساس امی ملی جو مجھے نہیں ملی. اس اینگل سے بھی نہیں چھوڑا نبی نے، اور یہاں سے بھی نہیں، جہاں تعریف ہو سکتی تھی نبی نے کر لی، کیونکہ محسنہ اعظم ہے. اچھا، اور ایک جو بہت ہی مشہور قصیدہ ہے نبی کا خدیجہ کے شان میں، جس کو بچہ جانتا ہے، شاید عربی میں ہماری زبانوں پر نہ ہو، لیکن یہ قصیدہ تو نبی نے ہر موقع اور مناسبت سے پڑھا ہے، ہر جگہ لوگوں کے سامنے ان کی فداکاریاں اور ان کے تمام ایثاروں کا ذکر کیا ہے اس قصیدے کے ذیل میں. کہ قصیدہ وہی ہے کہ خدیجہ این مثل خدیجہ صدقتنی حین کذبنی الناس آمنت بی اذ کفرتم ولدت بی اذ اقمتم. اور پھر فرمایا ما نفعنی مال قط مثل مال الخدیجہ، کہ اے لوگوں خدیجہ کو صرف میدان تجارت و مال و دولت کی کوئین نہ سمجھو، سو یا پرنسس نہ سمجھو. اس زمانے میں اس کو ملکہ یہ مال و دولت صرف نہیں ہے کہ وہ کیونکہ بہت امیر تھی وہ سیدہ تھی، نہیں، اسے ہر میدان میں تصدیق خدیجہ کی بے مثال، ایمان ان کا منفرد، مال ان کا پرثمر، گود ان کی بہت بابرکت. یعنی خدیجہ میدان ایمان میں، میدان انفاق میں، میدان شجاعت میں، میدان ایمان میں، میدان سبقت میں، جہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی، شاید پہلی اور دوسری جو ہماری نشست تھی بہت سے لوگوں نے نہ سنی ہو. آپ کی بات بہت خوبصورت تھی کہ کوئی اگر ہم سے ہماری ایج پوچھے تو ہم جو گزر چکی ہے جو ہماری عمر اس کے بارے میں کہیں گے، لیکن حقیقت تو وہی ہے جو آنے والی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ.
یا قرآن نے بھی کہا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، نہیں پتہ، عالم سے عالم کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کہاں مرے گا، اس کی قبر کہاں ہوگی، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، وقت بہت کم ہے. تو قرآن نے بھی کہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ دوڑ لگاؤ، کمپٹیشن کرو، بھاگو خیر کاموں کے لیے، جس طرح ختیجہ بھاگی اور ختیجہ سابق. تو ختیجہ ہر میدان کی شیر ہے گویا.